أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فآتيته بالكساء اليماني فأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتالى له كأنه البدر في ليلة تمامه وتمامه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزيت لك فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم
صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي. قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لما حاربهم وسلم لما سالمهم وعدو لما عاداهم ومحب لما أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال العمين جبرائيل يا رب وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عزيت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزيت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام غدا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
آواز بلند تر صلوات یا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد والے محمد سے بلند تر صلوات یا علی یا علی آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا احسان ثواب جو لوگ یہاں پر آپ کے لیے یہ مجلس اعضاء اور تمام عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بالخصوص حیدر شاہ صاحب اور انتظامیہ کمرے بنی ہاشم اور انور سولنگی جو اب ہم میں نہیں رہے اور بالخصوص میرے والد صاحب جنہوں نے آج سے 35 سال پہلے اس جگہ پر عزاداری کی بنیاد رکھی تھی سید آغا حسین نقوی ان کے روح کو سال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو کلام شریف پڑھا جن سب کے نام لیے اور یہاں پر جو موجود مومنین ہم تمام کے مرحومین کو اس میں شامل کرتے ہوئے اس کا احسان کرتے ہوئے اس کو پوچھتے ہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی ایک کلام صاحب آپ نے آج بی بی خدیجہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا ہے تو میں نے ابھی کل پرسوئی بی بی کی ولادت کی جو ہے بی بی کی شہادت کے مناسبت سے جو ہے وہ ایک بی بی خدیجہ پر کلام لکھا ہے تو وہاں سے اے محسنہ اسلام بی بی آپ پر میرا سلام. اے محسنہ اسلام بی بی آپ پر میرا سلام افسوس امت نے بھلا دیے آپ کے احسان. اے محسنہ اسلام بی بی آپ پر میرا سلام افسوس امت نے بھلا دیا آپ کے احسان. پہچانا آپ نے رسول کو تب جب نہ جانتا تھا کوئی. پہچانا آپ نے رسول کو تب جب نہ جانتا تھا کوئی مگر امت نے آپ ہی کو نہ دیا کوئی مقام. مگر امت ہی نے آپ کو نہ دیا کوئی مقام. دیا جب آپ نے مال سے اپنے دین کو استحکام. دیا جب آپ نے مال سے اپنے دین اسلام کو استحکام. نہ لیتا تھا تب کوئی بھی اس دین کا نام. دیا جب مال سے آپ نے اس دین اسلام کو استحکام. نہ لیتا تھا تب کوئی اس دین کا نام. بخش دی اپنی ساری دولت راہ خدا میں. بخش دی اپنی ساری دولت راہ خدا میں. بدلے میں کفار نے دیا شیب ابی طالب کا مکان. صرف رسول کی خاطر رہیں اس گھاٹی میں آپ. صرف رسول کی خاطر رہیں اس گھاٹی میں آپ. ملکۃ العرب تھی جو رہنا پڑا ان کو بے سر و سامان. ملکۃ العرب تھی جو ان کو رہنا پڑا بے سر و سامان. کھا کر پتے کیا گزر بسر نہ کیا کوئی شکوہ. کھا کر پتے کیا گزر بسر نہ کیا کوئی شکوہ. ایک زہریلی بوٹی نے کیا آپ کی حیات کو تمام. ایک زہریلی بوٹی نے کیا آپ کی حیات کو تمام. وقت آخر عرض کی بیٹی سے کچھ بابا. وقت آخر عرض کی بیٹی سے کہو بابا رسول سے. وقت آخر عرض کی بیٹی سے کہو بابا رسول سے. عطا کرے مجھے بطور کفن چادر رسالت. رحلت پر آپ کی اے محسنہ اسلام بی بی. رحلت پر آپ کی اے محسنہ اسلام بی بی. کیا رسول نے عام الحزن کا اعلان. رحلت پر رحلت پر آپ کی اے محسنہ اسلام بی بی. کیا رسول اللہ نے عام الحزن کا اعلان. اور مقطع عرض ہے کہ فضائل آپ کے بی بی کیا کرے بیان ظہیر. فضائل آپ کے اے بی بی کیا کرے بیان ظہیر. جنہیں خدا نے عطا کیا ہے اعلیٰ مقام. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين لسيما والحسن المعصوم المسموم والحسين مقتول مظلوم غریب الغریب شہید کربلا بلا جرم ولا خطا الذي قال في وقت بدائه من الخيام يا یا ام کلثوم یا رقیہ ویا سکینۃ علیکن منی السلام وابنه وليل في الخيام حرمه أسير إلى الكوفة والشام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت بشيتك هم الفائزون الصلوات بار دیگر بلندر صلوات پڑھیں اپنے اپنے مقاصد کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات آپ مومنین کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے
بانیان کا اہتمام باپ مومنین کی شرکت، مجھ حقیر کی شرکت 12واں آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اذان گرامی قادر، سلسلہ گفتگو کی آج دوسری منزل ہے، اور یہ عشرہ شہادت سرکار امیر المومنین جس کا انعقاد کیا گیا ہے بانیان سرکار جناب ابو طالب فاؤنڈیشن اور پھر کمرے بنی ہاشم کی ساری انتظامیہ نے سال یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ 10 مجالس ہونی چاہیے سرکار امیر کائنات پر، چونکہ منزل وہی ہے، مقصد وہی ہے، لیکن ہم درمیان میں یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جس ماہ رمضان کی جو ہستیاں، جو شخصیات ہیں، ان کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہے۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہمیشہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک آیت ختم قرآن کا ثواب، تو جب قرآن صامت کا یہ اجر ہے تو پھر قرآن ناطق کا کتنا اجر ہے۔ تو یہ جو آپ جہاں تشریف فرما ہیں، یہ قرآن ناطق کا تذکرہ ہے۔ جس طرح قرآن صامت میں ایک آیت کا ثواب ختم قرآن کے برابر ہے، اور یہاں ایک مجلس کا ثواب بھی ہو سکتا ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ جب قرآن کا ثواب بڑھتا ہے تو پھر ناطق قرآن کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ ایک مرتبہ یا علی مدد کہنا ختم قرآن کا ثواب ہے، وہ تو عام دنوں میں ہے، لیکن ماہ رمضان میں کہا جائے تو پھر کتنا ثواب ہو۔ بھائی جب آیت کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو یا علی کہنے کا ثواب بھی تو بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ ذکر کی بہترین محفل سجائی گئی، اور کل میں نے اعلان کر دیا تھا جو موضوع تھا۔ موضوع اس دفعہ اس طرح ہے کہ موضوع سے متصل رہیں گے، گفتگو ٹاپک کے ساتھ ہوگی، موضوع کے ساتھ ہوگی، لیکن ہم ان شخصیات کا ذکر کریں گے جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں فرض اتنا ہوتا ہے کہ بس چلتے چلتے کہیں کوئی نقطہ آ گیا تو ان کی طرف اشارہ کر دے اور پھر آگے بڑھ گئے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک ایک مجلس ایک ایک شخصیت پہ ہو، تاکہ نعرے لگے نہ لگے مگر بچہ یہاں سے اٹھے تو کچھ لے کر جائے۔ توجہ فرمائے گا، نام انہوں نے سنا تو ہوگا کہ کمبر کون ہے، مگر انہیں پتہ بھی تو چلے کہ کمبر اس راستے پہ آئے کیسے ہیں۔ نام تو انہیں پتہ ہوگا کہ میسا میں تمہار کی قربانی ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ میسا میں تمہار کو یہاں لانے والا کون ہے۔ پتہ تو ہوگا، بچوں نے سنا ہوگا مالک اشتر کون ہے، لیکن پھر مالک اشتر کے علم کا تو پتہ چلے کہ فقیہ بنا کیسے ہے۔ تو ہم ایک ایک شخصیت پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور شخصیات پہ ذکر ہوتا رہے۔ اور آج کی مجلس چونکہ میں نے کل اعلان کیا تھا، چونکہ یہ بی جس کا آج ذکر ہونا ہے، ان کا تذکرہ بھی بہت کم ہوتا ہے، غیروں کے ہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، اپنے بھی نہیں کرتے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ سے داد کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ اور کل کی طرح سنیے گا، اپنے کل میں پریشان تھا کہ میں نے یہ موضوع شروع کیا جو بہت ہی ٹھنڈا ہے، لیکن کل آپ نے ایسا ساتھ دیا کہ میرا دل بڑا ہو گیا۔ میں نے کہا خیر ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ موجود ہیں، اور جب آپ ایسی باتوں پہ بولیں گے سنیں گے تو لوگ پڑھیں گے بھی۔ ذاکرین جو ہے اس ٹاپک پہ کیوں نہیں پڑھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آپ سنتے ہوئے جو ہے وہ تھکاوٹ دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ذاکر کہتے ہیں وہی موضوع پڑھے، سلامت رہے، وہی موضوع پڑھیں جس سے مجمع ساتھ رہے، مجمع خوش رہے۔ بہرحال اب ہمیں کوئی ایسا نہیں، مجمع کو خوش نہیں کرنا، 14 کو خوش کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا۔ آج جس شخصیت کا ذکر ہے، 2 شخصیت کا ذکر ہوگا۔ جناب سیدہ کا تو ہونا ہے، ام المومنین کا تو ہونا ہی ہے، لیکن شاید آپ کے اذان عالیہ میں نہ ہو، حیدر شاہ جی کے تو یقیناً ہوگا
کہ آج کی شب جو ہے وہ شب شہادت سرکار مختار سقفی بھی ہے آپ کے ذہنوں میں؟ یقیناً ہوگا آپ کے ذہنوں میں۔ جناب مختار سقفی کی شہادت 14 رمضان المبارک کو، یعنی آج جو ہے شب ہے، یہ شب شہادت ہے سرکار مختار سقفی کی۔ اور مختار سقفی کسی عام شخصیت کا نام نہیں، توجہ فرمائیے گا، انہوں نے امیر کائنات کی گود میں پرورش پائی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مختار سقفی عام بندہ نہیں، نمائندہ سید الساجدین کا نام مختار سقفی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان ہستیوں کا ذکر میں نے کہا نا چٹکلوں میں تو آ جاتا ہے، مگر ان کی ذات پہ جو ہے مختار نامہ آپ دیکھیں، آپ کو مختار کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ مختار نامہ دیکھیے گا، ضرور دیکھیں اس میں۔ اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے 40 اس کی جو ہے وہ کیسٹیں دیکھی ہیں اور ہر چیز سے آپ متفق ہوں، ضروری نہیں ہوتا ہے، کسی چیز سے بندہ اختلاف بھی کرتا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک اچھی سے اختلاف ہے تو پورا ہی نہ دیکھیں، آپ پورا اس کو سنیں دیکھیں۔ بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو، لیکن تاریخ عینے میں جنہوں نے بنائی ہے وہ بھی تاریخ دان تھے تو بنائی، ایسا تو نہیں بنایا۔ صلوات پڑھے مل کے بابا سے بنا پہلائی جملہ جناب مختار سقفی کا، اور اس کے بعد جناب ام المومنین کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے اور وہ سفر جاری ہو جائے گا۔ جناب مختار سقفی کی شجاعت، عقیدت اور محبت کو دیکھیے گا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب مختار سقفی کو لایا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، علی کا شیر آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، علی اللہ کا شیر ہے اور علی کے شیر کو مختار سقفی کہتے ہیں۔ جناب سرکار مختار سقفی جب آئے ہیں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ابن زیاد کے دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔ ابن زیاد دے کر کہتا ہے کہ لے جاؤ، مختار کا سرتن سے جدا کر دو۔ توجہ فرمائے گا، سرکار مختار سقفی زیر لب مسکرائے، تبسم فرمایا۔ ابن زیاد دے کر کہتے ہیں مختار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ علی والوں کو ہو کیا جاتا ہے، ہم موت کی خبر دیتے ہیں، یہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے مختار کو تو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر خامنائی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ہم نے مختار کو تو پڑھا ہی پڑھا تھا، میسم تمار کو پڑھا ہی پڑھا تھا کہ موت کی خبر سن کے مسکراتے کیسے ہیں، لیکن اس دور میں ہم نے خامنائی کو دیکھا ہے، لوگ موت کی خبریں دیتے تھے، وہ مسکرا دیتے تھے۔ توجہ فرمائے گا، اس دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو مختار نے بھی یہی بات کی۔ ابن زیاد دے کر کہتے ہیں مختار میں موت کی خبر دیتا ہوں، شیعہ مسکراتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میسم تمار بھی آئے تھے اسی جگہ پر، میں نے موت کی خبر دی تھی تو میسم تمار بھی مسکرا دیے تھے، آج میں تمہیں موت کی خبر دے رہا ہوں، تو بھی مسکرا رہا ہے۔ جناب مختار سقفی دے کر فرماتے ہیں سن ابن زیاد، اصل میں ہمیں ہمارے آقا سید و سردار مولا نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ جب شیعہ میرا چاہنے والا، محبت رکھنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، ادھر خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر سر جو ہے میری گود میں آ جاتا ہے، یعنی علی کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرتے ہیں تو علی کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ تو جناب مختار فرماتے ہیں ابن زیاد، ہم ہنستے اس لیے ہیں کہ جب تم موت کا حکم دیتا ہے، ہم دراصل سمجھ جاتے ہیں علی سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اللہ سلام، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ علی سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے مسکرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے جیے تھے وہی وقت آ گیا ہے، ابھی علی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ لیکن مختار کا ہم جملہ سنیے گا، جناب مختار فرماتے یہ بات بھی مسلم ہے، لیکن میں اس لیے نہیں مسکرایا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ابن زیاد کہتے ہیں پھر تو کیوں مسکرایا ہے؟ سرکار مختار فرماتے ہیں میں تیری بے وقوفی پہ مسکرایا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، تیرے پاگل پن پہ مسکرایا ہوں۔ ابن زیاد کہتے وہ کیسے؟ مختار دے کر کہتے ابن زیاد، مجھے میرے آقا سید و سردار نے، میرے مولا علی نے کہا تھا کہ تو قاتلان حسین کا بدلہ لے گا، اسی تخت پہ بیٹھ کر حکومت کرے گا۔ ابھی تک تیرے جیسا مارا ایک نہیں، موت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تک کوئی نہیں، یعنی یقین ہے جو علی نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔
ایسا ہی ہے نا، علی نے شاہ جی جو علی نے کہا ہے اسی کو شیعہ کہتے ہیں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو علی نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ توجہ فرمائے گا، جناب مختار فرماتے ہیں میرے مولا نے کہا تھا مجھے یہاں بیٹھنا ہے، حکومت کرنی ہے، تیرے جیسے کئی لوگوں کو واصل جہنم کرنا ہے، کربلا والوں کا بدلہ لینا ہے، ابھی تک تیرے جیسا مارا خبیث نہیں، موت کیسے آ سکتی ہے؟ موت کی جرت کیا ہے؟ موت کی جرت کیا ہے کہ علی کے حکم جو علی کے حکم کو جو ہے وہ جھٹلا سکے؟ بڑی کوششیں کی گئی عزیزان محترم کہ علی کا حکم ڈالا جائے، علی کے حکم کو نعوذ باللہ جھوٹ ہلایا جائے، یعنی علی جو کہتے ہیں اس کو غلط ثابت کیا جائے۔ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مولوی صاحب ایسا یہ نا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا میرے کائنات کے پاس آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، علی کے پاس آیا، یا علی آج مجھے کیا کھانا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آج مجھے کیا کھانا ہے؟ علی نے فرمایا تو نے کھیر کھانی ہے۔ کھیر نہیں، یاد ہے نا، سارے سمجھتے بیٹھے ہو نا جی، کھیر کھانی ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں کھیر نہیں کھاؤں گا، علی کے فرمان کو جھٹلاؤں گا۔ گھر گیا، توجہ فرمائے گا، گھر گیا تو کھیر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے آج کھیر نہیں کھانی ہے۔ رشتہ داروں کے گھر گیا، جہاں جاتا ہے وہیں کھیر، جہاں جاتا ہے وہیں کھیر، توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا آبادی سے میں نکل جاتا ہوں، جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، آج مجھے کھیر نہیں کھانی، علی کے فرمان کو جھٹلانا ہے۔ بھئی سفر کرتا ہوا جنگل میں پہنچا، دیکھا ایک بکریاں چرانے والا چروا بکریاں چرا رہا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ وہ دیکھ کر اس کو دیکھا نا بھاگتا ہوا، ظاہر بھاگا ہے تو پیاس بھی لگ گئی، تو اس نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں آبادی سے میں نے سفر کیا ہے، جنگل کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ علی نے کہا تھا کہ میری آج کی غذا کھیر ہوگی، میں چاہتا ہوں سورج ڈوبنے تک کھیر نہ کھاؤں، علی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو جائے۔ بھائی لکڑہارا بھی وہ جو چروا تھا وہ بھی کہیں علی والا ہی تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی تھی۔ اس نے کہا اچھا علی نے کہا تھا تو پھر یہاں تک پہنچا ہے، تو چونکہ علی نے کہا ہے کھیر کھانی ہے تو پھر کھیر ہی تیرے مقدر میں ہے۔ اس نے پکڑا، گردن سے نیچے گرایا اور اس کے منہ میں کھیر ڈالی کہ تمہیں کھانی ہی پڑے گی۔ بھائی جب اسے کھا ہی رہا تھا، علی کی امامت کا اقرار بھی کر رہا تھا، یا علی تو بھی سچا ہے، تیرا باپ بھی سچا ہے، تیری ماں بھی سچی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ ہو گئے جی، آمادہ ہو گئے، انشاءاللہ آمادہ ہو گئے۔ بس عزیزان محترم یہ سچا خاندان ہے، صدیق ہے، یاد رکھیے گا، صادق بھی نہیں صدیق ہے۔ توجہ فرمائے گا، صادق بھی بڑا جو ہے وہ جملہ ہے، چھوٹی بات، صادق بھی نہیں ہے مگر یہ صدیق ہستیاں ہیں۔ اور مجھے صدیقہ کا ذکر کرنا اس لیے میں نے صادق تک رکا ہوں کہ صادق کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، توجہ فرمائے گا، جو ہمیشہ سچ بولے اسے صادق کہتے ہیں۔ ہر بندے کو صادق ہونا چاہیے، جن کا امام ہی صادق ہو، فرمے کا مولا کو سلامت رکھے۔ بھئی ایسی چیزیں کسی کو نہیں ملی جو آپ کو ملی ہیں، مقدر والے لوگ ہیں آپ۔ بھئی صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ صدیق بتاؤں صدیق کسے کہتے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں نا میرا؟ دیجئے گا، بول کے دیجئے گا، مولا کو سلامت رکھے۔ اس زبان کا کیا فائدہ جو ہوٹل پہ بولے، دکان پہ بولے، علی کے ذکر میں خاموش ہو جائے۔ مولا کو سلامت رکھے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ صدیق بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ صادق سچ بولنے والا، صدیق جو بولے وہ سچ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلی گہری بات کی ہے میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، صدیق کہتے ہیں جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ کچھ لوگ ابھی بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب یہاں بیٹھ کے آپ نے کہاں کی پھینک دی ہے، جو بولیں وہ سچ ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایک بندہ، کچھ لوگ جو ہے ایک بندے کے اوپر چادر ڈال کے چارپائی پہ لٹا کے لے کر آتے، یا علی مر گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ توجہ فرمائیے گا، یا علی مر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ امیر المومنین نے کہا سوچ لینا، توجہ فرمائیے گا، سوچ لینا۔ کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہ کھڑی ہے۔ اس کی ماں سے علی نے اجازت طلب کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہی ماں کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔
توجہ فرمائیے گا، امیر المومنین نے اس سے اجازت بھی طلب کی اور اس کے بعد کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نماز جنازہ پڑھائیں گے، مر گیا ہے۔ اچھا نوجوان کو انہوں نے کہا ہوا تھا جیسے علی تکبیر کہیں تو اٹھ بیٹھنا، علی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ امیر المومنین نے اجازت لے کے نعرہ اللہ جو تکبیر جنازے کی گئی، اللہ اکبر کہا، جیسے تکبیر کہی 5 تکبیریں مکمل ہوئی، اب لوگ جا کے ہلا رہے، اٹھ جا۔ امیر المومنین فرماتے تو دنیا میں اٹھنے کی بات کر رہا ہے، یہ تو قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا۔ تو دنیا کی بات کر رہا ہے، قیامت میں نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ علی نے کہہ دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی کو صدیق کہتے ہیں، صادق، سچ بولنے والا۔ صدیق جو بولے وہ سچ ہو جائے، مرد ہو تو صدیق، عورت ہو تو صدیقہ۔ دنیا کسی کو بھی کہے، محمد کی نظر میں دیکھنا ہے نا کون ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلند۔ تو آج جس کا ذکر ہے وہ صدیقہ بی بی ہے، محسنہ اسلام ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ پہلا جملہ تعارف کا جناب خدیجہ کا سنیے گا، جناب خدیجۃ الکبریٰ، میرے نبی کی پہلی زوجہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جتنی ازواج ہیں پیغمبر اسلام کی، ہمیں تعداد سے مسئلہ نہیں، ہو سکتے 9 ہو سکتے 11 ہو سکتے 13 ہو، چونکہ تاریخ میں جو لکھا ہے وہ ساری باتیں ہیں۔ کچھ نے کہا نبی کی 13 ازواج ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ، کسی نے کہا 9 ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، کسی نے کہا 11 ہے، بسم اللہ۔ ہمیں کسی سے کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ازواج پیغمبر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن پہلی زوجہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ توجہ فرما رہی یا نہیں فرما رہی؟ پہلی زوجہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ نے اعزاز جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیا ہے تمام امہات المومنین میں، اور تمام امہات المومنین میں خدیجہ کا پہلا امتیاز سمجھیے گا، پہلا فرق سمجھیے گا کہ تمام ازواج پہ خدیجہ کی فضیلت کیا ہے۔ جتنی ازواج پیغمبر ہیں انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے، اور خدیجہ کو ام المومنین نہیں کہا جائے۔ حیران ہو گئے نہیں؟ توجہ فرمائے گا، پہلے امتیاز بتانے جا رہا ہوں جی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ جتنی ازواج پیغمبر ہیں وہ ام المومنین ہیں۔ شاہ جی جناب خدیجہ ام المومنین نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عزیزان محترم، نبی کی ازواج جتنی بھی ہیں، میں نے گنوا دی، تینوں روایتیں بتا دی ہیں، جتنی بھی ہیں ہمیں تعداد سے مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی ازواج ہیں نا، کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، کچھ کے ہاں اولاد ہوئی تو اللہ نے واپس لے لی۔ اچھا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ خواتین جو ہے ان کی کیفیت عجیب رہتی ہے، بولنے میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، اداسی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے۔ اب اولاد ہی نہ ہو تو پھر گھر کا ماحول ہی ایسا رہتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی طرف اللہ نے وہی نازل فرمائی، میرا نبی اپنی ازواج سے کہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کہو کہ یہ ام المومنین ہے۔ توجہ فرمائے گا، یہ ام المومنین ہے، یعنی جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں تمام مومنوں کی یہ مائیں ہیں، یعنی چونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے تو یہ سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ جتنے صاحبان ایمان آ رہے ہیں، جو بھی آپ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ مومن ہیں، یہ ام المومنین ہیں۔ لیکن خدیجہ ام المومنین کیسے ہوگی؟ خدیجہ کی تو فاطمہ جیسی بیٹی موجود ہے۔ توجہ فرمائے گا، یہ اعزاز ان کے لیے ہے جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور خدیجہ کے ہاں تو سیدہ جیسی بیٹی موجود ہے۔ تو جناب خدیجہ ام المومنین نہیں بلکہ ام المعصومین ہے۔ نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے بھئی، باقی ازواج ام المومنین ہے، خدیجہ ام المعصومین ہے۔ مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے، معصومین کی ماں ہونا اور بات ہے۔ مولا کو سلامت رکھے، مومنین کی مائیں ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ہم نے ہمیشہ اس منبر سے جو ہے کسی کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، چونکہ پیغام ایسا ہے کہ یہاں سب آئیں اور سب بیٹھ کر سنیں کہ یہاں سے کیا پیغام جا رہا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی پہلی زوجہ، ملکۃ العرب، ملکہ عرب نہیں، توجہ فرمائیے گا، مولا سلامت رکھے۔ خدیجہ کا لقب ہے ملکۃ العرب۔ یہ جتنے عرب، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جتنے عرب ہیں نا، یہ خدیجہ کی دولت پہ پلے۔ توجہ فرمائے گا، ان کے پاس، سب کے پاس جتنی دولت ہے نا، یہ اکیلی خدیجہ کے پاس تھی۔ یہ عرب والے مقروض سے قرض لیتے تھے خدیجہ سے،
توجہ فرمائے گا، عام بیوی کا نام خدیجہ نہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ملکۃ العرب، ایک ہوتا ہے ملکہ، ایک ہوتا ہے ملکہ۔ بادشاہ کی زوجہ کو ملکہ کہتے، وہ زوجہ کوئی بھی ہو سکتی، وہ کنیز ہے تو بھی ملکہ ہے، وہ لونڈی ہے تو بھی ملکہ ہے، کسی سے بادشاہ عقد کر لے گا وہ ملکہ ہو جائے گی، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہ ہو، لیکن بادشاہ کی زوجہ بنی تو یہ مقام مل گیا۔ یعنی بادشاہ کی بیوی بن، آج کل دنیا میں بھی چلتا ہے، صدر کی بیوی کو کیا کہتے ہیں جی؟ خاتون اول، ایسا کہتے ہیں، فرسٹ لیڈی بھی کہتے ہیں، خاتون اول بھی کہتے ہیں، تو یہ پاکستان اور دنیا بھر میں یہ چلتا ہے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ، توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، ملکہ نہیں ہے، ملکہ ہیں۔ ملکہ کہتے ہیں بادشاہ کی زوجہ کو، وہ فقیر ہوگی مگر بادشاہ کی بیوی بنی تو اس کو مقام مل گیا، یعنی شوہر کی وجہ سے جسے عزت ملے اسے ملکہ کہتے ہیں، جو باپ کی وجہ سے صاحب عزت ہو اسے ملکہ کہتے ہیں۔ بھائی شوہر والی عزت، بھائی شوہر کی وجہ سے صاحب عزت جو بنے وہ ملکہ ہوتی ہے، جو باپ کی وجہ سے عزت والی خاتون ہو اسے ملکہ کہتے ہیں۔ یا اور آسان کر دیتا ہوں، شوہر کی دولت پہ جو ناز کرے وہ ملکہ ہوتی ہے، جو باپ کی دولت پہ ناز کرے وہ ملکہ ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ کے پاس باپ کی دولت تھی، عرب کا کوئی عرب پتی ایسا نہیں جو خدیجہ سے لے کر نہ کھاتا ہو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا اور امتیاز سنیے گا، دولت پتہ نہیں کتنی تھی، کمپیوٹر بھی نہیں بتا سکتے ہیں، بھئی بیل گیٹس کی جو دولت ہے وہ تو بتا دیتا ہے کمپیوٹر، خدیجہ کی دولت نہیں بتا سکتا۔ خدیجہ کی دولت کا ایک اندازہ سمجھیے گا، ایک اندازہ، 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ۔ میں نے کہا علمی باتیں ہوں گی کچھ لے کے جائیے گا، ضروری نہیں ہے نعرے ہوں فلک جگہ ہوں اور پھر جائیں باہر تو کو پوچھے کیا پڑھ گیا، سن کے آئے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا تھا مولوی صاحب نے، تو کچھ ہونا چاہیے آپ کے پاس، مولا کو سلامت رکھے۔ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ الکبریٰ کے، آپ نے سن لیا 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ رکھنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ 80,000 اونٹ اگر ایک جگہ باندھیں تو جگہ کتنا چاہیے؟ پورا کلفٹن آ جائے گا اس میں، ایسا ہی ڈی ایچ بھی شامل ہو جائے گا، اتنی بڑی جگہ چاہیے 80 اونٹ باندھنے کے لیے۔ اچھا 80 اونٹ باندھنے کے لیے بندے بھی تو چاہیے، خود تو نہیں جا کے بند جائیں گے، 80 اونٹ باندھنے کے لیے نوکر بھی تو چاہیے جو ان کا خیال بھی رکھیں، پانی بھی پلائیں، کھانا بھی کھلائیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان کے چارے کے لیے بھی تو اہتمام ہونا چاہیے، 80,000 اونٹ کچھ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ توجہ فرمائیں گا، میں ایک مولوی صاحب سے سن رہا تھا کہ ایک اونٹ کی قیمت اس زمانے میں کیا ہوتی تھی، کہ اس زمانے میں ایک لینڈ کروزر کی قیمت، توجہ فرمائے گا، اس زمانے میں لینڈ کروزر کی جو قیمت ہے اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت تھی۔ کسی کے بنگلے کے باہر اگر ایک لینڈ کروزر کھڑی ہو، بندے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتے، بڑا پیسے والا ہے، جس کے سامنے ایک لینڈ کروزر کھڑی ہو پیسے والا ہے، جس کے دروازے پہ 80,000 اونٹ کھڑے ہوئے ہو، توجہ فرمائے گا، اس کی دولت کا اندازہ کیجئے گا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ 80,000 اونٹ اور مال تجارت، خدیجہ کی دولت کوئی عام چیز نہیں بیچتی تھی، نمک کا کاروبار نہیں تھا، سونے کا کاروبار تھا۔ توجہ فرمائیے گا، خدیجہ الکبریٰ، مولا آپ کو سلامت رکھے، لوگوں نے کپڑے بننے والوں کو مانا ہے، سونا بیچنے والوں کو نہیں مانا۔ لوگوں نے کپڑا بننے والوں کو مانا ہے، انہوں نے نہیں مانا ہے، ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو سونے کے اونٹ، توجہ فرمائیے گا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کا جب خیمہ لگتا تھا نا، خیمے کی جو کیلیں زمین پہ گاڑی جاتی تھی سونے کی ہوتی تھی۔ توجہ فرمائے گا، مال تجارت اندازہ کیجئے گا جی، جناب خدیجہ الکبریٰ 80,000 سونے کے اونٹ، سونے اور چاندی کے مختلف اونٹ، تجارت کا مال لے کر جو ہے مختلف ممالک کو جاتے تھے، کبھی مکہ جا رہے ہیں تو کبھی مکہ سے جو ہے شام کی طرف جا رہے ہیں، تو شام سے کبھی مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مال تجارت جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے جو ہر طرف جا رہا ہے، اور عرب کے بڑے بڑے لوگ خدیجہ سے جو ہے وہ قرض لیا کرتے تھے، مولا سلامت رکھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ قرض بھی دیتی تھی، کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا تو معاف بھی کر دیتی تھی۔ توجہ فرمائے گا، بڑے بڑے لوگوں کے قرض صرف اسی شرط پہ بھی معاف کیے ہیں کہ محمد کے کلمہ پڑھ لو، میں قرض معاف کر دیتی۔
توجہ فرمائے گا، ایسے نام بھی ملتے ہیں تاریخ میں، ایسے نام بھی ملتے ہیں، چھوٹے نہیں بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ خدیجہ قرض معاف کر دے گی۔ اتنا قرضہ تھا کہ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ معاف کر سکیں، انہوں نے کہا، خدیجہ نے کہا کلمہ پڑھو، قرض معافی کی رسید میں کاٹ کے دے دیتی ہوں۔ یہ خرچ ہوا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب تاریخ بتاتی جب حکومتیں بن گئی، جب حکومتیں بن گئیں، اسلام آ گیا، تو جناب خدیجہ الکبریٰ، باقی بھی ازواج کا احترام اپنی جگہ پر ہے عزیزان محترم، لیکن باقی ازواج بیت المال سے وظیفہ لیتی رہی ہیں، لیکن خدیجہ نے تو کبھی وظیفہ نہیں لیا۔ ہاں ہر کسی کا وظیفہ بندہ ہوا تھا، اور وہ غلط بھی نہیں تھا، بیت المال ہے، اور اسی لیے تھا کہ لوگوں کو جو ہے پہنچے۔ بیت المال ہوتا اس لیے، مولوی راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے پر اللہ کو۔ بیت المال کی صحیح تقسیم ہو، بیت المال حکومتیں بناتی اس لیے ہے کہ غریب اور مساکین کا فائدہ ہو جائے، بے روزگاری الاؤنس دیا جائے، کوئی بے روزگار ہے تو اس کے گھر تک جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے حکومت کچھ وظیفہ لگا دے، تاکہ اس جب تک نوکری نہیں لگتی ہے تو اس کے گھر کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ بیت المال ہوتا اس لیے ہے، لیکن بہرحال بد کے سمجھیے یہاں مولوی راضی کرنے کے لیے بیت المال دیا جاتا ہے، چابیاں ان کو دی جاتی ہیں، جو بھی بولنے والا ہو تو اس کو کہتے تم بیت المال کے چیئرمین ہو۔ صلوات پڑھے مل کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، ہر کسی کو وظیفہ ملتا تھا، جناب خدیجہ وظیفہ نہیں لیتی تھی، کسی کا 2000 کسی کا 3000 جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی، درہم دینار سے جو بھی تھا، ہر کسی کا وظیفہ بندہ ہوا تھا۔ لیکن چھوٹی سی روایت بھی نہیں بتاتی کہ خدیجہ نے بھی بیت المال سے وظیفہ لیا ہو۔ ابھی بھی دنیا نہیں سمجھیے کہ کیا فرق ہے باقی ازواج میں اور خدیجہ الکبریٰ میں۔ جن کو اسلام نے پالا ہو وہ باقی ازواج ہیں، جس نے اسلام پالا ہو وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اسلام پالا، اسلام پلا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت پر۔ توجہ فرمائے گا، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے احسانات ہیں۔ توجہ فرمائے گا، پیغمبر اسلام کا ساتھ اگر یہ 2 ہستیاں نہ دیتی تو تحریک نہیں چل سکتی تھی، اسلام کی تحریک۔ سرکار پیغمبر اسلام نے جب تحریک کا آغاز کیا ہے نا، تحریک اسلام کا، کوئی اور تحریک نہیں سمجھیے گا، میں اسلام کی تحریک کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں صلوات پڑھے مل کے بابا زیب اللہ۔ عزیزان محترم، غریب بندہ تو نہیں بنا سکتا نا تحریکیں، غریب بندے کی بس کی بات نہیں ہے، دولت مند لوگ بناتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اگر کچھ نہیں تھا تو محمد نے تحریک چلائی کیسے؟ غریب بندے کے پاس تو پینافلیکس کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ جناب سرکار رسالت امام نے جو تحریک کا آغاز کیا ہے وہ کیسے کیا ہوگا؟ لوگ عجیب باتیں لکھ دیتے ہیں کہ وہ محمد جس کے گھر میں نہ بوریا تھا نہ بستر تھا۔ توجہ فرمائے گا، وہ کیسا نبی ہے کہ جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا اور کائنات کا بادشاہ تھا؟ توجہ فرمائے، یا علی، کائنات کی ساری دولت میرے نبی کے قدموں میں، مولا آپ کو سلامت رکھے، سب کچھ تھا پیغمبر اسلام کا، لیکن سرکار رسالت مآب نے اس تحریک کو چلانے کے لیے جس کی حمایت حاصل کی ہے اس کا نام ابو طالب ہے۔ توجہ فرمائے گا، جب تحریک اسلام چلانے لگے ہیں تو حمایت جو حاصل کی ہے اس سے، چونکہ جب تحریک بندہ چلاتا ہے تو اس نے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تحریک کے ساتھ چلیں، جو حامی بنے، جو ساتھ جو ہے بشانہ چلیں، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چھوٹے موٹے میرے جیسے لوگوں سے تھوڑی کہتے ہیں، وہ بڑے لوگوں کا کہتے ہیں جن کا اثر رسوخ ہو، عوام میں جن کی بات مانی جاتی ہو، اور اس زمانے میں ابو طالب سے بہتر کس کی مانی جاتی؟ تو جناب سرکار ابو طالب کی حمایت حاصل کی سرکار جناب رسالت مآب نے۔ اب صرف حمایت سے بھی کام نہیں چل سکتا تھا، ایک بڑا ہیوج اماؤنٹ چاہیے تھا کہ جو تحریک چلانے کے لیے کام ہے، یعنی بہت زیادہ پیسے کی بھی ضرورت ہے، تو پیسہ خرچ کیا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ توجہ فرمائے گا، قیادت محمد مصطفیٰ نے کی ہے، حمایت جناب ابو طالب نے کی ہے، دولت جناب خدیجہ نے خرچ فرمائی۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ نے خرچ کی ہے۔ اچھا، جب تحریکیں کامیاب ہو جاتی ہیں، حیدر شاہ جی میری اس بات کی تائید انشاءاللہ کریں گے، جب کسی تحریک کو دیکھا جاتا ہے نا کامیاب ہو رہی تو مخالف کیا کرتا ہے؟ تحریک کے قائد کے خلاف پر پکڑنا کرتا ہے،
اپنے طور پہ کرتا ہوں، اور اگر اس میں عیب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی عیب تلاش کیا جائے کہ پبلک کو بتایا جائے کہ جسے تم قید مان رہے ہو اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ ایسا نہیں، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اس کے۔ اب جب نبی کی تحریک کامیاب ہونے لگی نا، جو ابو جاہل اور ابو لہب جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کوئی نبی میں ایسا پروپیگنڈا کر کے کوئی عیب ڈھونڈے جائیں تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ توجہ فرمائے گا، لوگوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی پہ الزام لگانے شروع کر دیے، اور پہلا الزام میرے نبی پہ لگایا کہ یہ شاعر ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اچھا شاعر کیوں کہا؟ پاگل تھوڑی تھے؟ ابو جہل عام بندے کا نام نہیں، ابو جہل ابو الحکم، حکمت کا باپ، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابو جہل، یہ ابو جہل تو میرے نبی نے اسے کہا ہے، تھا یہ ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ نبی نے فرمایا کہ تو ابو جہل ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار پڑھے لکھے بندے کو آپ نے ابو جہل کہہ دیا، وہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، ابو الحکم ہے، آپ نے ابو جہل کہہ دیا۔ کہ جس کے دل میں ہماری معرفت نہیں ہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو ابو جہل ہوتا علم تو وہی ہے نا جس میں اہل بیت کی معرفت ہو، اہل بیت کی معرفت نہیں تو جتنا بھی علم رکھتا ہو وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ تو ابو جہل نبی نے فرمایا، ان کو کہا ہے، ورنہ علم تو یہ بہت رکھتا تھا، اس نے بڑا سوچ سمجھ کے الزام لگایا ہے کہ یہ شاعر ہے۔ شاعر کیوں کہا ہے؟ شاعر اس لیے کہا ہے کہ شاعر کی بات کو لوگ جو ہے اس کی سنجیدہ لوگ اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ جی شاعر ہے یہ تو ہوا میں تیر چلاتا رہتا ہے، سنو نہیں، شاعر کچھ بھی کہتا رہے، آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ جو مجاز شاعری ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے جو شاعر تھے جو بھی ہوا میں تیر چلاتا رہتا ہے، وہ شاعر کی بات سنو ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، جو بھی کہہ رہا ہے نا یہ شاعری میں کہہ رہا ہے، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیا مطلب تھا؟ سنجیدہ لوگ توجہ ہی نہیں کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، لوگ سنجیدہ لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ پروردگار نے کہا میرا محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابو طالب جیسا سنجیدہ بندہ تیرے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ بھائی لوگ پھر جب ابو طالب ساتھ کھڑے ہو گئے تو لوگ مجبور ہو گئے کہ اگر شاعر ہوتا اور اس کی بات میں کوئی وزن نہ ہوتا تو ابو طالب ساتھ کیوں کھڑے ہوتے؟ ابو طالب کا ساتھ کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ یقیناً جو ہے اس کی بات میں کوئی اثر ہے۔ تو پہلا ان کا الزام جو تھا شاعر ہے، تو ابو طالب کے ساتھ ہونے سے دم توڑ گیا، وہ الزام ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ الزام تو ختم ہو گیا، اب اس پہ تو ہم کامیاب نہیں ہوئے، اس پہ دوسرا الزام لگا دیتے ہیں۔ کا دوسرا الزام کیا لگایا؟ کہ یہ جادوگر ہے۔ توجہ فرما رہے، میں جناب خدیجہ ٹاپک سے دور نہیں گیا، اس بات کو سمجھیے گا۔ دوسرا الزام لگایا کہ جناب سرکار رسالت ماں پر الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں کہا؟ جادوگر اس لیے کہا کہ جادوگر سے عورتیں خوف کھاتی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ تحریک کامیاب ہو رہی ہے، ابو طالب ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور خواتین بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور جس تحریک میں خواتین شامل ہو جائیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس تحریک میں خواتین شامل ہو جاتی ہیں اس تحریک کو ناکام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ادھر ابو طالب ساتھ کھڑے ہو گئے، اب اس کے ساتھ خواتین بھی جڑ گئی ہیں اور یہ تحریک بڑھتی چلی آ رہی ہے، اسلام پھیل جائے گا، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے الزام لگایا اس کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہے، یعنی جادوگر کہہ کے نبی سے عورتوں کو دور کرنا چاہ رہے تھے۔ پروردگار نے کہا میرا محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام عورتوں کو دور کرتے ہیں، میں خدیجہ کو تمہارے ساتھ بھیجے۔ یہ جادوگر کہہ کے عورتوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں خدیجہ جیسی اہم خاتون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ دوسرا الزام بھی ان کا دم توڑ گیا کہ اگر بات غلط ہوتی تو خدیجہ ساتھ کیوں کھڑی ہوتی؟ وہ ملکۃ العرب ہے، وہ ساتھ کھڑی ہے، اس کا مطلب ہے بات میں وزن ہے، یعنی ابو طالب بھی ساتھ کھڑے ہیں، خدیجہ بھی ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ دو پروپیگنڈے ان کے ناکام ہو گئے، تو پھر انہوں نے تیسرا اور آخری حربہ استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ توجہ فرما رہے، دیوانہ کیوں کہا؟ پاگل کیوں کہا؟ ایسے نہیں کہا، میں نے کہا نا سوچ سمجھ کے الزام لگاتے تھے، انہیں پتا تھا۔ انہوں نے دیوانہ کیوں کہا؟ نبی پہ الزام لگا دیا یہ دیوانہ ہے، کیوں کہا؟ جب کسی کو آپ دیوانہ کہیں گے نا، بچے اس کے قریب نہیں جاتے، بچے ڈرتے ہیں کہ کہیں مار نہ دے،
تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس تحریک میں ابو طالب بھی شامل ہو گئے, خدیجہ بھی شامل ہو گئی, اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تحریک اسلام میں شامل ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بچوں کو سمجھایا کہ نہیں جاؤ, یہ بچہ جو ہے تحریک لانے والا جو ہے وہ دیوانہ ہے, یعنی دیوانہ کہہ کے بچوں کو دور کرنا چاہ رہے تھے. پروردگار نے کہا نہیں محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ عام بچے دور کرتے ہیں, میں علی جیسا بچہ تیرے ساتھ بھیج دیتا. حیدر اور السلام یا علی, یہ بچوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, میں عام بچہ نہیں, علی ہی جیسا بچہ. توجہ فرمائیے گا, یہ تینوں الزام جو لگا رہے تھے, جو تینوں پر پکنڈے کر رہے تھے تحریک اسلام کے خلاف, اللہ نے ہر چیز کا توڑ دے دیا. شاعر کہا تو ابو طالب ساتھ کھڑے ہو گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, انہوں نے جو ہے دیوانہ کہا, انہوں نے جو ہے وہ شاعر کہا تو یہ ساتھ کھڑے ہو گئے, جادوگر کہا تو خدیجہ ساتھ کھڑی ہو گئی, اور دیوانہ کہا تو بچے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو مسلمان جو کافر الزام لگا رہے تھے وہ خود بخود ختم ہو گئے, جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, اور یہ تحریک آگے چلنا شروع ہو گئی. اب اس تحریک کو چلانے کے لیے میں نے کہا نا, حمایت تو حاصل ہو گئی ابو طالب, دولت خرچ کی ہے جناب خدیجہ. اس دولت پہ مثال میری سنی. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ایک مشہور گلوکارہ, میں نام نہیں لوں گا, مر گئی ہیں, دنیا میں نہیں رہی, پیسے لے کر شادی مدرسے کے پرنسپل کے پاس, یہ میرے بہت بڑا اماؤنٹ, یہ پیسے میرے آپ مدرسے پہ لگا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اس عمل سے توبہ کر لو, یہ جو گانے گاتی ہے توبہ کر لو, تو پھر میں لگا دوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو میرا کاروبار ہے, وہ تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. تو سرکار نے فرمایا نہیں, علامہ صاحب نے فرمایا نہیں, یہ میں نہیں لگا. انہوں نے کہا سرکار ایسا کریں, اگر ہاسٹل پہ نہیں لگا سکتے تو واش روم پہ لگا دیں. جی آپ اس پیسے کو ایسا بھی نہیں سمجھ رہے تو واش روم پہ لگا دیں. انہوں نے کہا واش روم ہی تو وہی جگہ ہے جہاں نجس بندہ بھی پاک ہو کے نکلتا ہے, وہاں تو چاہتا ہی اس لیے کہ پاک ہو گیا, تو وہاں لگا دوں. نہیں لگا سکتے. کا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پیسہ جائز نہیں ہے, ہم مدرسے پہ نہیں لگا سکتے. ایک مولوی, ایک مولانا اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ اگر آمدنی جائز نہیں ہے تو جائز ناجائز آمدنی کو جائز جگہ پہ لگانے کی گنجائش نہیں ہے. ایک مولوی جانتا ہے, نبی کو پتہ نہیں تھا کہ خدیجہ کی دولت کہاں لگا رہا ہوں. توجہ فرمائے گا, خدیجہ کی دولت کہاں لگا رہا ہوں. محمد مصطفیٰ کا خدیجہ کی دولت اسلام پہ خرچ کرنے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی خدیجہ کی دولت پاک اور پاکیزہ تھی. اس میں اگر کہیں سے بھی کوئی حرام کی آمیزش ہوتی تو میرا نبی کبھی بھی دین پہ نہ خرچ کرتا. دین پہ خرچ کرنا بتا رہا ہے کہ خدیجہ کی جتنی دولت تھی وہ بھی آئین ہی اسلام, ابھی اسلام آیا نہیں تھا مگر وہ دولت اسلام کے مطابق تھی. اس میں وہ جائز دولت اور حلال تھی, اس سے وہ ساری چیزیں ادا ہوتی تھیں جو ایک اسلام آنے کے بعد. زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا لیکن خدیجہ شاید پہلے سے ادا کر رہی تھی. کتنے غریب پلتے تھے, کتنے فقیر پلتے تھے, کتنے لوگوں کے گھر چلتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے. عزیزان محترم, تو جناب سرکار رسالت ماں, بس آخری جملہ اور اس کے بعد ذکر مسائب کروں گا. جناب خدیجۃ الکبریٰ جب پیغمبر اسلام جاتے تھے نا تبلیغ پہ, تو لوگ میرے نبی کو جو ہے پتھر مارتے, زخمی ہو کے نبی آتے تھے تو جناب سرکار خدیجہ کو آ کر بتاتے تھے, خدیجہ میں اس گلی سے گزرا ہوں, لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں, یہ میرے پیر زخمی ہو گئے, سر زخمی ہو گیا. خدیجہ مرہم پٹی بھی کرتی, اور مرہم پٹی کرنے کے دوران خدیجہ کہتی اللہ کے نبی ان راستوں سے, ان گلیوں سے نہ گزرا کریں جن گلیوں سے گزرتے ہوئے ظالم کافر جو ہیں آپ کو پتھر مارتے ہیں. تو جناب رسالت امام نے کیا فرمایا, فرمایا خدیجہ انہی راستوں پہ چلتے ہوئے تجھے ابو ذر و سلمان پیدا کر کے نہ دکھاؤں تو مجھے محمد نہ کہنا. انہی راستوں پہ چلتے ہوئے میں تجھے سلمان و ابو ذر و مقداد پیدا کر کے نہ دکھاؤں تو مجھے جو ہے محمد نہ کہنا. جناب خدیجہ نے کہا اب آئے محمد, آپ کا پیغام پہنچانا اتنا ضروری ہے تو پھر یاد رکھو اے محمد, اس عرب میں کوئی عرب پتی ایسا نہیں جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو. ان عرب والوں کو بلا لو, توجہ فرمائیے گا, ان عرب والوں کو بلا لو, فہرست میں آپ کو دے دیتی ہوں, درمیان میں پردہ لٹکا دو, ایک ایک کا نام لے کر بلاتے جاؤ.
وہ تیرے کلمہ پڑھتا جائے، قرضہ معافی کی رسید کاٹ کے میں دیتی جاؤں۔ جو پر میں آواز آئے وہ کلمہ پڑھتا جائے، قرضہ معافی کی رسید میں کاٹ کے دیتی جاؤں گی۔ بہت سارے لوگوں نے اس لیے بھی کلمہ پڑھا ہے کہ قرضہ معاف ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا آدم۔ یہ دولت خرچ ہوئی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ عزیزان محترم، 80,000 سونے چاندی کے اونٹ اسلام پہ قربان کر دی، شیب ابی طالب میں رہی، پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن کبھی نبی کو تانا نہیں دیا، کبھی نہیں کہا کہ میری دولت میں نے تمہارے دین پہ خرچ ہو گئی، آپ پر خرچ کر دی، کبھی تانا نہیں دیا۔ ہم عورت ہو تو تانے دے دیتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں آ کر یہ دیکھا وہ دیکھا، میرا میکا ایسا تھا، میری دولت ایسی تھی، لیکن کبھی خدیجہ نے جملہ نہیں کہا۔ شیب ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کیا، انہیں پتوں کے کھانے کی وجہ سے، وہ پتے جو زہریلے پتے تھے وہی شہادت کا سبب بنے۔ اس لیے خدیجہ کو اگر شہیدہ کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ انہیں کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی۔ 10 ماہ رمضان، یہ جو ابھی 10 گزری آئے، 13 ہے نا، 3 دن پہلے 10 ماہ رمضان، ملکۃ العرب ام المعصومین فاطمہ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، جن کو یاد کر کے میرے نبی بہت رویا کرتے تھے۔ یعنی خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار پیغمبر اسلام بہت یاد فرماتے تھے جناب خدیجہ۔ گھر میں اگر کچھ اچھا بنتا تھا تو خدیجہ کا حصہ نکالتے اور ان کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ بعض ازواج پوچھا کرتی تھی، سرکار اس قدر آپ یاد کیوں کرتے ہیں؟ کہ خدیجہ میری وہ بیوی ہے جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب سارے چھوڑ گئے تھے۔ خدیجہ میری وہ زوجہ ہے کہ جس نے مجھے غنی کیا، اور اس کے بعد فرماتے تھے خدیجہ وہ ہے جس نے مجھے بے اولادی کے تانے سے بچایا ہے۔ کافر تانے دیتے تھے، وہ دیکھو اب تر جا رہے ہیں، جناب خدیجہ ہی وہ ہستی ہیں جس نے نبی کو ابتر ہونے کے تانے سے بچایا ہے۔ 10 ماہ رمضان، نبی کی گود میں خدیجہ کا سر، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری، چونکہ جبرائیل نے خبر پہنچا دی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ ساتھی اب اس دنیا سے جانے والے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو تھی۔ خدیجہ تیرے احسانات اتنے اسلام پر کہ اس کا اجر پروردگار عطا فرمائے، لیکن خدیجہ مجھ سے بھی کچھ مانگ لیتی، مجھ سے بھی کچھ طلب کر لیتی۔ نہیں اللہ کے نبی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ جیسا شوہر، فاطمہ جیسی بیٹی، علی میرے داماد بنیں گے، اس سے بڑا رتبہ میرا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں خدیجہ، میرا جو دل چاہ رہا ہے، بار بار جب کہا نا دل چاہ رہا ہے، دور کھڑی ہوئی اپنی 5 سال کی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اپنے قریب بیٹھایا، فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کر کہتے اللہ کے نبی اتنی بڑی محنت کا صلہ صرف یہی مانگتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی روئے نہ، میری فاطمہ کو کوئی رلائے نہ۔ وشیہ سنی بھائیوں، نبی نے اپنی زندگی میں تو کوشش کی نہ روئے، لیکن نبی کے جانے کے بعد اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا کہ جب بی بی روتی تھی نا مدینہ کے در و دیوار کانپ جاتے تھے۔ لوگوں نے علی کو بلا کر کہا یا علی، زہرا کے رونے کا وقت مقرر کر، دن میں روئے یا رات میں؟ زہرا روتی ہے ہمارا سکون برباد ہوتا ہے۔ شیعہ سیدہ کوئی بلند آواز سے روتی تھی؟ نہیں، عالمہ غیر معلمہ بی تھی، بانی شریعت کی بیٹی تھی، بلند آواز سے نہیں روتی تھی، مگر تھی تو زہرا۔ جب سیدہ روتی تھی نا مدینہ کے در و دیوار کانپ جاتے تھے، مدینہ میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ روتے ہوئے علی دربار سے واپس ہے، زہرا مسلمان کہہ رہے ہیں رونے کا وقت مقرر کرو۔ بی بی فرماتی ہیں یا علی، مسلمانوں سے کہو آج کے بعد زہرا نہیں روئے گی۔ کیوں زہرا؟
بی بی فرماتی یا علی رات جو گزری ہے نا یہ رات تھوڑی دیر میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے میرے بابا کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا رو رو کر کہہ رہے تھے زہرا بس تو آج کی رات کی مہمان ہے یا علی آج کے بعد نہ زندہ رہوں گی نہ رہوں گی یا علی مجھے آپ غسل دینا آپ کفن دینا یا علی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا یا علی وہ لوگ میری نماز جنازہ میں نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا ہے مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے یا علی وہ لوگ میری نماز جنازہ میں نہ آئے عزیزانو امیر کائنات نے جب دیکھا نا امیر کائنات نے کہ زہرا اب دنیا سے جانے والی دونوں ہاتھ جوڑ کے زہرا کے سامنے بیٹھ کے زہرا دنیا سے جا رہی ہو بابا سے جب ملنا تو علی کی کچھ شکایت نہ کرنا علی کی غربت کی شکایت نہ کرنا اس لیے کہ زہرا میں تیری حفاظت نہیں کر سکا میں تجھے زخمی پہلو کے ساتھ بابا کے پاس بھیج رہا ہوں ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھیج رہا ہوں میں علی تیری حفاظت نہیں کر سکا وزادراؤں نے کربلا بی بی فرماتے ہیں یا علی کوئی اور شکایت کروں نہ کروں بابا سے ایک شکایت میں ضرور کروں گی کون سی شکایت بی بی فرماتے ہیں یا علی میں نے سنا ہے جب آپ مدینے کے بازار سے گزرتے ہیں لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے علی کی شجاعت کے قصے سننے والوں علی کی غربت کا اندازہ کرنا چیخیں نکل گئی امیر کائنات کی رو کر فرماتے ہیں زہرا بات یہاں ہوتی میں برداشت کر لیتا زہرا میں سلام کرتا ہوں مسلمان جواب نہیں دیتے میرے سلام کا مسلمان جواب نہیں دیتے وزادار و ماتمی جب علی آتے تھے نا سیدہ اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی کئی مرتبہ علی نے کہا زہرا رخسار کیوں چہرہ کیوں چھپا لیتی ہو سنو گے وجہ کیا بنی تھی ایک جملہ سنیے گا جناب مقداد مولا کے چاہنے والے صحابی ہیں 3 جمادی الثانی جب سیدہ کی شہادت ہو گئی ہے نا تو 4 جمادی الثانی کو مقداد کھڑے تھے دروازہ علی پہ یا وہاں سے اس کا گزر ہوا جس نے بطول کو تماچا مارا تھا جناب مقداد کی طرف دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مقداد یہ بتاؤ کہ نبی کی بیٹی کی نماز جنازہ کب ہے جناب مقداد نے فرمایا ظالم وہ تو علی نے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیے اس کو غصہ آیا اس نے زور سے میسم کو جناب مقداد کو تماچا مارا جناب مقداد زمین پہ گرے اور رونے لگ گئے یہ قریب آ کر کہتے مقداد مرد ہو کے رو رہا ہے تم سے میرا ایک تماچا برداشت نہیں ہوا مقداد دے کر کہتے ظالم میں اپنے تماچے کو نہیں رو رہا تو نے جب مجھے تماچا مارا ہے تیرا ہاتھ اتنا بھاری ہے کہ میں مرد ہو کے برداشت نہیں کر سکا رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تو نے بطول کو یہ تماچا مارا ہوگا علی کی زوجہ پہ کیا گزری ہو اس تماچے کے بعد جناب سیدہ جب بھی علی آتے تھے نا بی بی چہرہ چھپا لیتی تھی علی نے کب دیکھا یہ زخم کب دیکھا جب علی غسل دے رہے تھے تو امیر کائنات کی چیخیں بلند ہو گئیں رونے کی آواز جناب عبداللہ ابن عباس نے سنی دروازے پہ آئے علی کو بلایا یا علی اتنا اونچا کیوں رو رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے تو آپ حسنین سے کہہ رہے تھے اونچا نہ رو رونے کی آواز باہر نہ چلی جائے اب یا علی آپ اتنے اونچے کیوں رو رہے ہیں کہ ابن عباس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اتنے دن زہرا زندہ رہی ہے مجھ سے چھپاتی رہی ہے زہرا نے مجھے بتایا نہیں میں نے آج دیکھا ہے زہرا کے تو رخسار زخمی ہے زہرا کا پہلو زخمی ہے بس عزادار و ماتمیوں بی بی نے کہا یا علی بس میں آج کی رات کی مہمان ہوں کہا حسن حسین جی اماں حسن حسین جاؤ نانا کی قبر پہ جاؤ میرے لیے دعا مانگ کے آؤ دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ ایشی حسنی بھائیوں بی بی نے فضا و اسما کو بلایا فضا میں نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے حسن حسین نانا کی قبر پہ گئے ہیں واپس آئے پہلے کھانا دینا پھر میری موت کی اطلاع دینا عزادراؤں نے کربلا دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آئے چھوٹے چھوٹے امامے اتار کے نانا کی قبر پہ رکھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہے نانا اب شرم کر کے نہیں غریب بن کے رونا ہے زندگی کا نہیں پتہ رات اس وقت تک بیٹھے اس لیے نہ رونے کے لیے مولا پرسہ قبول فرمائے دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آوت بلند کر کے دعا مانگ رہے نانا ہماری ماں بیمار ہے
شیعہ سنی بھائیوں، جناب حسن نے جب کہنا ماں بیمار ہے، چھوٹا شہزادہ اٹھا، کربلا کا غریب اٹھا، اپنے بھائی کی گردن میں بہ ڈال کر کہتے ہیں حسن نانا کو بتاؤ ہماری ماں بیمار نہیں، ہماری ماں زخمی ہے۔ مسلمانوں نے ہماری ماں کو بہت مارا ہے، اب دونوں شہزادوں نے نانا کو حال سنایا ہے، یہ دعا نہیں نانا کو درد سنا رہے ہیں۔ کہتے نانا آپ کے جانے کے بعد اماں دربار گئی ہے، خالی واپس آ گئی ہے، اب نانا ہماری ماں کے سر کے بال سفید ہو گئے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے نانا جس دروازے پہ کھڑے ہو کے تو قرآن پڑھتا تھا، مسلمانوں نے دروازہ جلا دیا۔ نانا صرف دروازہ نہیں جلا، مسلمان گھر میں داخل ہو گئے، اماں زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا، جلتا ہوا دروازہ ماں کے پہلو پہ آیا، ہمارا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ اللہ دارو ماتمیوں، میں نے کہا نا یہ دعا نہیں، نانا کو درد بتا رہے تھے، دعا مانگتے مانگتے دونوں شہزادوں کو نانا کی قبر پہ نیند آ گئی ہے۔ مصلیت پروردگار، دونوں نے خواب میں دیکھا ہے نانا محمد کے بال کھلے ہوئے، رو رو کر کہتے میرے لال واپس چلے جاؤ، یتیم ہو گئے ہو۔ شیعوں دعا مانگا کرو کوئی بیٹا ماں کی موت کی خبر نہ سنے۔ دونوں شہزادے نانا کی قبر سے اٹھے، امامے وہیں رہ گئے، روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گھر کے دروازے پر آئے، فضا نے دروازہ کھولا، حسنین فرماتے ہیں فضا ہماری ماں کہاں ہے؟ جناب فضا کہتی ہے میرے لال آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ شیعوں جناب حسنین فرماتے ہیں فضا ماں فضا آپ تو جانتی ہیں ماں کے بغیر ہم نے کھانا کبھی نہیں کھایا ہے۔ فضا کہتی ہے حسنین میں بھی تو آپ کی پالنے والی ماں ہوں۔ شیعوں جب کہنا میں پالنے والی ماں ہوں، اب حسان کھڑے رہے، حسین آگے بڑھے، رو کر کہتے ہیں ماں وہ تو میرا امیر بھائی ہے، میں غریب ہوں۔ اما حسن امیر میں غریب، حسن امیر میں غریب۔ جناب فضا سمجھ گئی مگر کہتی حسین مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تیرا بابا بھی علی، حسن کا بابا بھی علی، تیری ماں بھی زہرا، حسن کی ماں بھی زہرا، تو غریب کیوں ہے، حسن امیر کیوں ہے؟ عزادارو ماتمیوں جناب حسین بولے اما امیر کے معنی یہ نہیں ہوتے جو آپ نے کیے، اما امیر اسے کہتے ہیں جسے کفن نصیب ہو، اما امیر اسے کہتے ہیں جسے وطن پہ قبر نصیب ہو، اما میں کربلا کا غریب ہو، اما مجھے غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، مولا گریہ قبول فرمائے، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو ماتمیوں جناب فضا کہتی ہیں میرے لال تمہاری ماں مر گئی ہے، جلدی کرو جاؤ کہ مسجد سے بابا علی کو بلا کر لے آؤ۔ شیعوں دونوں شہزادے مسجد نبوی میں آئے، علی قرآن پڑھ رہے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ماں بابا جلدی آؤ ماں مر گئی ہے۔ عزادارو ماتمیوں علی کے لیے مشکل تھا، علی اٹھے، فاتح خیبر علی، اللہ جانے جملہ کون سمجھے گا، جس نے خیبر کا در اکھاڑا، زہرا کی موت کی خبر سن کے وہ علی گھر آنے تک کئی مرتبہ زمین پہ گرے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر گرے، پھر اٹھے، رو رو کر کہتے تھے زہرا میں اپنے دل کا حال کسے سناؤں گا، زہرا میرا زمانہ دشمن۔ اجرکم من اللہ دادارو ماتمی علی گھر آئے، علی مولا نے غسل دیا، کفن دیا، نئی اعلان کرایا، نئی لوگوں کو بلایا۔ عزادارو ماتمیوں جب غسل کفن مکمل ہو گیا، آپ سب جانتے ہیں ماں کی میت
غسل کفن مکمل ہو جائے، لوگ کہتے ہیں آخری مرتبہ بچوں کو بلاؤ، ماں کا آخری چہرہ دیکھ لے۔ شیعو یہ قیامت کا منظر ہوتا ہے جب بچوں کو ماں کا آخری چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ غسل کفن مکمل ہوا، علی فرماتے ہیں فضا میرے بچوں کو بلاؤ، ماں کا آخری چہرہ دیکھے۔ شیعو جب فضا نے بلایا ہے چہرہ دیکھنے، حسن بھی آئے، زینب بھی آئی، کلثوم بھی آئی، نہیں آیا تو کربلا کا غریب حسین نہیں آیا۔ علی فرماتے ہیں حسین آؤ ماں کا چہرہ دیکھو۔ دور کھڑے ہو کر کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ بابا جب مریم کا انتقال ہوا تھا عیسیٰ نبی گھر نہیں تھے، جب عیسیٰ آئے تھے کہا تھا ماں بلائے گی تو میں ملنے جاؤں گا، مریم نے بلایا عیسیٰ ملنے آئے۔ بابا میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ، جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں ملنے نہیں جاؤں گا۔ بابا ماں سے کہو ویسے بلائے جیسے زندگی میں بلایا کرتی تھی۔ الدار و ماتمیوں حسین کا یہ کہنا تھا زہرا کی میں یہ کفن کے باندھ کھل گئے، زخمی ہاتھ باہر آئے، آواز آیا میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا پیاسا حسین۔ آخری جملہ زندگی کا نہیں پتہ، ہو گئی تھی عبادت لیکن مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دارو ماتمیوں حسین نے آ کے ماں کے گلے میں بہ ڈالی، زہرا نے حسین کے گلے میں بہ ڈالی۔ پورے گھر میں کوہرام، علی بھی رو رہے ہیں، حسن بھی رو رہے ہیں، زینب بھی رو رہی ہے۔ یہاں طیف غیبی کی آواز ہے یا علی جلدی کر حسین کو چپ کرا، حسین کا رونا آسمانی مخلوق سے برداشت نہیں ہو رہا۔ روتے ہوئے علی آگے بڑھے، فرماتے زینب بیٹی میرے قریب آ۔ زینب ایک بازو حسین کا تو پکڑ، ایک میں پکڑتا ہوں۔ شیعوں جناب علی نے ایک بازو حسین کا پکڑا، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، بڑے پیار کے ساتھ ماں سے جدا کیا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو ماں سے جدا کرنے والا ایک بابا علی ہے، ایک بہن زینب ہے۔ او میں قربان تیری بیٹی سکینہ کا، اور جب کربلا کا میدان تھا شمار تماچے مارتا تھا، اور کہتی تھی نہ مار میرا چھڑانے والا۔ لعنت اللہ علیہ سیعظم الذین ظلموا من یمن خیبین۔ بار الہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، حاضرین کا گریہ ماتم عزاداری قبول فرما، مہدی برک ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین متوجہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔